اب جب بات نہ مانی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش کے دو مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ قحط سالی کا مطلب بارشیں بند ہو گئی تو فصلیں نہیں ہوتی، چنانچہ اجناس کی قلت ہو گئی، گندم کی، چاول کی، باقی چیزوں کی، تو قحط سالی کا عذاب آیا۔ جب یہ پھر بھی نہ مانے تو اللہ نے ان کی پیداوار کو کم کر دیا، چنانچہ پھلوں کی کمی ہو گئی۔ پھلوں سے مراد درختوں کے پھل بھی ہوتے ہیں اور پھلوں سے مراد فیکٹریوں کا پروڈکٹ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ قحط سالی اور پیداوار میں کمی اس لیے تھی تاکہ یہ نصیحت پا جائیں، سبق سیکھ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے اوپر خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو ایسے بگڑے لوگ کے کہتے تم ہماری وجہ سے خوشحالی آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان پر پریشانی آتی تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے ہیں نا، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ ہے، یعنی دماغ ایسے خراب تھے۔ چنانچہ جب بار بار ان کے اوپر آزمائشیں آئیں اور پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا دوسرا مرحلہ شروع کیا۔ دوسرے مرحلے کی آزمائشیں زیادہ سخت تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ طوفان سے مراد آندھیاں اور بارشیں، والجراد، اور ٹڈیوں کا لشکر بھیجا۔ اب طوفان سے بھی ان کی فصلیں خراب ہوئی اور جو کچھ بچ گئی تو ٹڈی دل میں آ کے ان کو کھا لیا۔ ہمارے ملک میں بھی پچھلے دنوں ٹڈیوں کا لشکر آیا ہوا تھا۔ شہر کے ایک بڑے آفیسر نے ہمیں بتایا کہ 18 لشکر تھے ٹڈیوں کے، گروپ تھے، اور ہر گروپ کے اندر کروڑوں ٹڈیاں تھیں۔ انہوں نے ایک تصویر دکھائی، اتنی ٹڈیاں ماری گئی کہ ٹیلا بن گیا تھا۔ تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنی ٹڈیاں؟ کہنے لگے حضرت کہ ہم نے چھوٹی سی چیز بنائی ہے، ورنہ تو ٹڈیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اتنی ٹڈیاں مری کہ ٹیلا بن گیا اس کا، اور یہ 18 لشکر تھے جو اللہ نے بھیجے تھے۔ بہرحال اللہ نے ان سے نجات عطا کر دی۔ تو فرعون کی قوم کے اوپر پہلے طوفان آئے، پھر ٹڈیوں کا لشکر آیا جس نے ان کی فصلوں کو اور خراب کر دیا، مگر وہ بات نہیں مانے۔ تو اللہ نے تیسرے مرحلے کے طور پر گھن کے کیڑے ان کے اوپر ڈالے، یعنی گندم کی فصل تو ہو گئی لیکن گندم جہاں رکھتے تھے اس کو گھن لگ جاتا تھا تو اور ان کی فصلیں خراب ہو گئی۔ اس پہ وہ نہیں مانے تو اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، وقت دفاع دیا، اور مینڈکوں کا عذاب، یعنی بیٹھے ہوتے تھے اور مینڈک اچانک جو ہے چھلانگ لگا کے ان کی گود میں آ جاتے تھے۔
ان کے کھانے میں آ جاتے تھے۔ وہ پریشان ہوتے تھے کہ اتنے مینڈک کہاں سے آ گئے۔ اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی دیا، والدم، اور خون کا عذاب۔ خون کا عذاب کیا کہ پانی پینے لگتے تھے اور اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ خون کا ہوتا تھا۔ سالن لگاتے تھے مرغے کے ساتھ اور اس کا ٹیسٹ خون والا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے سالن میں خون ملا ہوا ہے۔ کوئی بندہ اس کھانے کو کیا انجوائے کرے گا، کھانے سے ہی دل گھبرائے گا۔ تو یہ عذابات تھے جو ایک کے بعد دوسرا، تیسرے کے بعد تیسرا آتے رہے۔ آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھیں۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، مگر وہ اپنی ڈٹھائی کے اوپر جمے رہے اور کافر بنے رہے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب جب دوسرے مرحلے کے اتنے بڑے امتحانوں میں بھی انہوں نے سبق نہ سیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو بات نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، اے اللہ آپ نے فرعون کو زینت اور مال دیا ہے، خزانے مال سے بھرے ہوئے ہیں، پیٹ خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں، بات مانتے ہی نہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کو تہس نہس کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس وقت تک بات نہیں مانیں گے جب تک بڑا عذاب نہیں دیکھیں گے۔ اب وقت کے نبی علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اچھا میرے پیغمبر اسلام، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ عذاب کیا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمیں سکون سے تو رہنے نہیں دیتے، تو جتنے میرے ماننے والے ہیں ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دو۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جب وہ وہاں سے چل پڑے تو جو ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی نا، آفیسر تھے، ان کے بھی جواب خراب تھے۔ وہ کہنے لگے انہم لشرذمۃ قلیلون، یہ تھوڑے سے بندے ہی تو ہیں، جیسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے، یہ تھوڑا سا ٹولہ ہے ان لوگوں کا، اور آپ نے جناب ان کو جانے دیا، یہ کیا کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان کو مار لے کے ختم کر دیتے۔ فرعون ان کے بہکاوے میں آ گیا اور وہ پیچھے سے لشکر لے کے چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے کنارے تھے، اللہ کی مدد آئی اور ان کو دریا نیل سے گزرنے کا راستہ مل گیا۔ جب وہ دریا نیل سے گزر گئے تو فرعون نے سوچا کہ میں بھی اپنے لشکروں کو لے کے گزر جاؤں گا۔ جب فرعون اپنے لشکروں کو لے کے پانی کے اندر آیا تو جو راستے بنے تھے وہ ختم ہو گئے اور پورا کا پورا لشکر جو تھا وہ ان کا پانی میں غرق ہو گیا۔ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کی ساری آل کو غرق کر دیا۔ اب اتنا بڑا ان کے اوپر عذاب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے یہ وہاں سے آگے گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال من و سلوہ کھلایا۔ کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے کھانا اترتا تھا اور یہ کھا لیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ من و سلوہ میں مچھلی کا گوشت ہوتا تھا، ابلی ہوئی سبزیاں ہوتی تھیں اور سرکہ ہوتا تھا۔ اب جس قوم کو فارغ رہ کر کھانے کو ملے وہ سمجھنے کے لیے ابھی تک بگڑ جاتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمجھنے کے لیے الٹا بگڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حکم دیا
کہ ایک شہر ہے جہاں پر بڑے کبھی ہیکل لوگ رہتے ہیں، عمال کا قوم تھی، ان کو قرآن جی نے جبارین کہا گیا کہ تم جاؤ اور اللہ تمہیں فتح دے دے گا، مگر قوم ایسی کم بخت تھی کہ انہوں نے انکار کر لیا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو نہیں ان سے لڑ سکتے، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ اپنا شہر چھوڑ کے نکل جائیں تب ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور حکم خدا ہے کہ تم قدم بڑھاؤ، اللہ مدد فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جا کے ان کے ساتھ قتال کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے تو نہیں جانا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسے منحوس لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے، انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا ان پر اختیار تو نہیں ہے، میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں نا، اگر قوم بات نہیں مان رہی تو میں کیا کروں؟ چنانچہ قوم نے بالآخر کوشش کی کہ ہاں ہم اس شہر پر حملہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے ایک جنگی حربے کے طور پر اپنی نوجوان لڑکیوں کو اس کے لشکر میں بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل والے بہت عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں اور مرد زیادہ عرصہ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ان کے لیے یہ عورتیں فتنہ بن جائیں گی اور یہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کریں گے، تو ان کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی، وبا پھیل گئی، اور یہ وبا اتنی پھیلی کہ ایک دن میں 70,000 بندوں کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، اگر کسی شہر میں 5-7 جنازے اٹھے نا تو پورے شہر میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایک دن میں 70,000 بندے مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ یہ جو وبا ہے یہ بعد میں بھی کئی موقعوں پہ پھیلی ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر عنہ کے زمانے میں سن 49 ہجری میں پھیلی مصر کے قریب۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو وبا پھیلی تھی کہ انہوں نے بدکاری کی تھی، عمر عنہ کے زمانے میں کیوں پھیلے ہوئے؟ تو بہترین دور تھا اور صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے اللہ کے نیک مقرب سمرے ہوئے بندے تھے۔ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر اس میں آزمایا۔ اگر اس دور میں وبا نہ آتی تو آج ہمیں وبا کے موقع پہ کیا کرنا ہے اس کی تعلیم کون دیتا؟ چنانچہ وبا آئی تو نبی صاحب نے بتلایا تھا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھوٹے تو باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بستی میں نہ جائیں اور بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر کہیں سفر نہ کریں۔ بستی کے لوگوں کو تو اس لیے روکا کہ یہ تو بیماری میں مبتلا ہے ہی صحیح، اب یہ اگر باہر جائیں گے تو جہاں جہاں تک جائیں گے لوگوں کو بھی بیمار کریں گے، تو بہتر ہے کہ یہ گھر پہ ہی رہیں۔ اور باہر والوں کو کہا کہ بھئی وبا تو کسی دوسری جگہ پھوٹی ہے، تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں دھکیلتے ہو؟ تم وہاں مت جاؤ، سیرگاہ بناؤ اس کو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ نے اس امت کو یہ انعام دیا کہ 5 بندوں کو شہید آخرت فرما دیا گیا۔ ایک جو بندہ طاعون کی وبا میں مرے وہ شہید آخرت ہوگا، یعنی دنیا میں اس کو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔
شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ پھر جو بندہ پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید آخرت، پھر جو بندہ گر کے مرے وہ بھی شہید آخرت، دب کے مرے وہ بھی شہید آخرت۔ تو اس طرح 5 بندے ہیں جن کو شریعت نے شہید آخرت کا درجہ دیا۔ نبی نے سامنے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے مریں گے جیسے ایکسیڈنٹ میں اچانک موت آ جاتی ہے نا، کلمہ پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، تو ناگہانی اموات کو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کو امتی اس طرح سے مرے گا ہم اس کو آخرت میں شہید کا درجہ عطا فرمائیں۔ اس لیے اس قسم کی موت بھی ہمارے لیے باعث رحمت بن گئی۔ مصر میں جو وبا پھیلی وہ اتنی بڑی تھی کہ ایک دن میں 25,000 جنازے اٹھائے گئے۔ بنی اسرائیل میں وبا پھیلی تھی تو 70,000 جنازے، اور اسلام کی تاریخ میں جب وبا مصر میں پھیلی تو 25,000 جنازے ایک دن میں اٹھائے گئے۔ بہرحال یہ حالات ہیں جو عدل سے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل پھر ہمارے ملک میں ایک وبا پھیلی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس۔ یہ اس وقت ایک عالمی وبا بن چکی ہے، پوری دنیا کے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ایک آدھ ملک ہوگا جو بچا ہوا ہوگا، ورنہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ملکوں کی اکانومی خراب ہو گئی ہے، لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ملنے سے گھبراتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو علماء کہیں، مفتی حضرات کہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مفتی حضرات جو ہیں وہ ہمارے دین کے ڈاکٹر ہیں، اور جو طبیب حضرات ہیں وہ ہمارے بدن کے ڈاکٹر ہیں۔ جو احتیاطیں وہ بتائیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مثلاً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماسک استعمال کریں پبلک پلیس پہ، تو ماسک کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسافہ کرنا نہ چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، سلام زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، ہاتھ ملانا لازمی نہیں ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے گھروں کے اندر ہاتھ کثرت سے دھونے چاہیے، اور ڈس انفیکٹنٹ جو لیکوڈ ہے وہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہاتھوں کے اوپر جراثیم نہ رہیں۔ یہ احتیاطیں کرنی چاہیے، جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ مسجد میں جو صفیں بچھائی جاتی ہیں نا قالین، ان میں زیادہ بیکٹیریا آ جاتا ہے، وائرس آ جاتا ہے، تو ان کی انسٹرکشن پر آج جمعہ کے دن ہم نے اپنے وہ رگ بھی یہاں سے اٹھا دیے، قالین بھی اٹھا دیے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں قالین، ہم پوری مسجد میں بچھا سکتے ہیں، مگر آج آپ لوگوں کو بغیر اس کے بیٹھنا پڑا۔ یہ بھی وہی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ البتہ اس میں ایک پوائنٹ ہے جو غور کرنے والا ہے کہ کافر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پٹی بنانی شروع کر دی کہ تم مسجدوں کو اور مدرسوں کو بند کر دو۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، مسجدوں کے آباد ہونے سے بلائیں ٹلتی ہیں، قرآن کی تعلیم سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو جن سے بلائیں ٹلنی تھی کافر کہتا ہے کہ ان بتوں کو تالا لگا دو، بند کر دو۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی ملک کے اوپر جنگ کا خطرہ ہو اور دشمن مشورہ دے کہ چھاؤنیاں بند کر دو، تو بچہ بھی مسکرا کے کہے گا جناب ہمیں بیوقوف مت بناؤ، ہم چھاؤنیاں بند کر دیں گے تو ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ مسجدیں بند کر دیں، مدرسے بند کر دیں۔ بھئی مسجدوں اور مدرسوں کو عذاب چلتے تھے، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب کا ارادہ فرماتے ہیں، مگر اس بستی میں کوئی مؤذن اللہ اکبر کی اذان کی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ اکبر کا نام سن کے اللہ عذاب کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کسی بستی پر عذاب کے ارادہ فرماتے ہیں
اس بستی کا ایک معصوم بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی یہ آیت کا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ عذاب کو اس بستی سے ٹال دیتے ہیں۔ تو جن وجوہات سے عذاب ٹلنا تھا کہتے ہیں جی کہ آپ ان کو بند کر دیں، ان مراکز کو بند کر دیں۔ بھئی ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم ان رحمت والی جگہوں کو بند کر دیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، تلاوت کرنا چھوڑ دیں۔ نماز ایسا عمل ہے عین قتال کے وقت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں، دشمن تلوار لے کے، نیزے لے کے، تیر لے کے سر پہ کھڑا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ دشمن سے تھوڑا سا غافل ہو تو اس کی تو جان کا خطرہ ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تم اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تم میں سے آدھے دشمن کا مقابلہ کریں اور آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کریں، پھر وہ آ کے لڑیں اور پہلے والے جا کے نماز پڑھیں۔ جب عین حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنا معاف نہیں ہے تو پھر کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے جی کہ وائرس کا ڈر ہے مسجد نہیں جائیں گے؟ ہمیں تو نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ کی طرف سے رجوع کر کے اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ چاہیں گے تو بیماری کو ختم کر دیں گے اور اگر نہیں چاہیں گے تو یہ بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب 50 ہجری میں مصر کے اندر وبا پھیلی تو ان لوگوں نے اجتماعی توبہ کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر کے لوگوں نے 3 دن روزے رکھے، شہر کے لوگوں نے، مرد عورتوں نے 3 دن روزے رکھے، اور تیسرے دن جمعہ کا دن تھا تو شہر سے باہر نکل کے انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے اس وبا کو ختم کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس موقع پہ اجتماعی طور پر توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ اگر معاف فرما دیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے ملک کے جو سائنسدان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں اور اس بیماری کا کوئی ویکسین نکالیں۔ ہمیں کافروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ویکسین نکالیں گے تو ہم علاج کریں گے۔ بھئی اللہ نے ہمیں بھی دماغ دی ہے، ہم یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کی طرف کیوں دیکھتے رہیں؟ لہذا جو ڈاکٹر اس کی ویکسین ایجاد کرے گا، میرا اپنا گمان ہے کہ شاید کسی عمل پر اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہمارے سائنسدانوں کو بھی محنت کرنی چاہیے اور اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہیے، اور ہمیں اس سلسلے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ چنانچہ 7 باتیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا۔ پہلی بات، نبی اسلام نے فرمایا کہ جس قوم میں 5 باتیں آئیں گی تو اس کا نتیجہ 5 طرح سے نکلے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری عام ہونے لگ جاتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں عریانی فحاشی عام ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ایسی وبا پھیلی ہے جو کسی ایک ملک میں نہیں، ایک علاقے میں، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ جب کوئی قوم ناب تول میں کمی کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی اور روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات کتنی سچی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ناب تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، اس کے بدلے یہ تینوں عذاب ہیں، قحط سالی بھی ہے، روزگار کی تنگی بھی ہے اور بادشاہ کا ظلم بھی ہے، اس کی بھی سزا مل رہی ہے۔
پھر تیسری بات فرمائی کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو انہیں ایک قطرہ بھی بارش نہ ملتی۔ یعنی اب اگر کبھی یہ بارشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ نے باقی مخلوق کو بھی تو پانی پہنچانا ہے نا، اس لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہوتا تو بارش بالکل ہی بند ہو جاتی، کیونکہ عام طور پہ زکوٰۃ دینے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان سے وہ سب کو چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب آپ کس کو بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آج اللہ کے حکم کو توڑنا بہت آسان نظر آتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں اللہ نے دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ ہر وقت جنگ کا خوف، ہر وقت دشمن کا خوف، اور ہمارے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ پھر پانچویں بات نبی صاحب نے فرمائی کہ جب ان کے بڑے یعنی حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے درمیان میں لڑائیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آج شریعت کے حکموں کو تو سامنے رکھا ہی نہیں جاتا، اپنی من مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ قوم کے آپس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو پانچ باتیں نبی صاحب نے فرمائی اور پانچوں باتیں 100% ٹھیک ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس موقع پہ ہمیں 7 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، جو مفتی حضرات کہیں اس کے مطابق عمل کریں، یا ڈاکٹر حضرات کہیں ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو استعمال کرے۔ الاحتیاط ہو نصف الحیات، احتیاط جو ہے وہ آدھی زندگی ہوتی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا اگر کسی بستی میں وبا آ جائے تو باہر والوں کو چاہیے کہ اس بستی میں نہ جائیں، اور بستی والوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ تو ہمیں بھی ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگے اور کثرت سے پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر چوتھی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یعنی جب تک نبی علیہ السلام امت میں موجود تھے اللہ نے گارنٹی دی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو جس ماحول معاشرے میں نبی علیہ السلام کی سنتیں موجود ہوں گی اللہ ان کو بھی عذاب میں نہیں ڈالیں گے۔ تو ہم اس موقع پر سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیں گے جو استغفار کریں گے۔ اس آیت میں 2 باتیں بتائی گئی، چنانچہ جو قوم سنت کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور استغفار کی کثرت کرتی ہے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ پھر 5واں عمل کہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کریں۔ آیت کریمہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمندر کے اندر تھے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو دیکھیں اگر سمندر کے اندر سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی تو ہم بھی تو اس وقت وائرس کے سمندر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کو کیا پتا کس کو وائرس ہے کس کو وائرس نہیں ہے،
اس لیے تو لوگ ایک دوسرے ملنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم آیت کریمہ کا ورد کریں گے، اللہ اس ورد کی برکت سے ہمیں اس وائرس کے سمندر سے نجات عطا فرما دے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، مگر قوم نے عذاب کو آتا دیکھا تو توبہ کی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ اب ہمارے لیے بھی یہ وبا ایک عذاب کی آمد ہے۔ ہم اگر اجتماعی طور پر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ ہماری قوم سے بھی عذاب کو دور کر دیں گے۔ لہذا اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال ختم ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فیس بک، یوٹیوب، یہ سب کا سب گند ہے، اس سے جتنا بچے اتنا بہتر ہے۔ فلمیں، گانے، غیبت، جھوٹ، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے جتنا بچیں گے اتنا اللہ کی رحمت جلدی ہمارے اوپر آئے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین پڑھے، اللہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ہم اس عمل کو بھی کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرما لے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے، امن اور اطمینان۔ کیا مطلب؟ کہ باہر سے دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، امن تھا، اور اندر کے خلفشار کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، اطمینان بھی تھا، نہ باہر کا ڈر نہ اندر کا خوف، ایسا پرسکون ماحول تھا۔ یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، اللہ فرماتے ہیں ان پر رزق کی اتنی کثرت تھی کہ چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو خوف اور بھوک ننگ کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے اس ملک کی پوری صورتحال اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا تھا، رزق کی محتاج تھی، ہم سکون کی زندگی گزارتے تھے، لیکن آج ہمارے اوپر دشمن کا خوف بھی مسلط ہو گیا، پتہ نہیں کون کب حملہ کر دے ہمارے اوپر، اور اندرونی خلفشار کا بھی، اندر بھی ہماری صفوں کے اندر کچھ دہشت گرد قسم کے لوگ آ گئے، بدنیت، جو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ ہم نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دوبارہ ہمیں دے دے تو اس کے لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے۔ رہ گئی بات کہ جی بیمار ہو جائیں گے، وائرس آ جائے گا۔ بھئی اگر کسی کی تو موت لکھی ہے وہ تو بچ نہیں سکتا، سیدھی بات ہے، موت سے کیسے بچیں گے؟ وہ کسی نے سادھو کو کہا تھا کہ جی فلاں بندہ تو مرتے مرتے بچا ہے، اس نے کہا بیٹے وہ بچتے بچتے مرے گا، تم جو کہتے ہیں نا کہ مرتے مرتے بچا ہے، وہ بچتے بچتے مرے گا، مرنا تو ہے ہی صحیح، ہم اس وائرس سے بچ تو نہیں سکتے، اتنا فرق ہے، کوئی جلدی مرے گا، کوئی ذرا بعد میں مرے گا، موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ مومن تو وہ بندہ ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا،
بلکہ موت تو تحفۃ المؤمن الموت، نبی اسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو موت تحفے کی مانے جائے. الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے. تو کافر ڈرتے ہیں تو ڈرتے پھرے، ہم موت سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، ہم موت سے کیوں ڈرے. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں، تھے ہم ہی ایک کرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم تو تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے. اس لیے رومیوں نے خالد بن ولید کو کہا تھا رضی اللہ عنہ کو کہ ہم تمہارے سامنے اتنا لشکر لے کے آئے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، تم چند ہزار ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو خالد بن ولید نے فرمایا تھا ان معی قوما، میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے یحبون الموت، یہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں کما تحبون الاعاجم الخمر، جس طرح تم لوگ شراب کا پیالہ پینا پسند کرتے ہو. جیسے تم مزے لینے کے شراب پیتے ہو نا، میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کو اس طرح پسند کرتی ہے. تو اس لیے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ جی مسجدوں میں آئیں گے نمازیں اکٹھی پڑھیں گے تو موت آ جائے گی. بھئی اللہ ہمیں حفاظت فرمائیں گے، ہمارا اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. گھروں میں بھی اعمال زیادہ کریں، تلاوت کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، مرد عورتیں سب مل کے صبح یا شام دعائیں کریں، اللہ سے اس مصیبت سے پناہ مانگے، اللہ ہمیں بھی پناہ دے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس پریشانی کے دور سے ہمیں جلدی نکال دے. شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ہم جتنے بھی برے ہیں مگر اللہ آپ کے محبوب کی امتی ہیں. ہم آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، تو اپنے محبوب کی رحمت للعالمین کے صدقے ہم پر رحم فرما اور ہمیں ان پریشان لمحات میں جلدی نکال دیجیے، ہمارے اوپر مصیبت ہٹا لیجیے اور اپنی رحمتیں ہمارے اوپر دوبارہ لوٹا لیجیے. باقی رہ گئی موت، وہ اپنے وقت پہ آنی ہے، اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ سن لیجیے، میں بات کو مکمل کرتا ہوں. ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ میں سواری پہ نبی اسلام کے پیچھے سوار تھا. کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن نبی اسلام کے پیچھے، جیسے گھوڑے پہ دو بندے سوار ہوتے ہیں تو نبی اسلام آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں لڑکا تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. فقال، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی معلمک کلمات، میں تمہیں دو باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کو محفوظ کر، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو نے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا. وَعْلَمْ، اس بات کو جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ.
اگر ساری مخلوق مل جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو مخلوق تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ نفع اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا. بلو اجتماعوا، اور اگر ساری امت مل جائے علی ان یضروک، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، بشیء لم یضروک الا بشیء، وہ تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتے کسی چیز سے، قد کتبہ اللہ علیک، جب اللہ نے تمہارے، یعنی جو اللہ نے نفع لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، چاہے مخلوق روکنے کے اوپر تل جائے، اور جو پریشانی آنی ہے وہ آ کے رہے گی چاہے مخلوق اس کو روکنے کے لیے تل جائے. فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور جو تقدیر کا لکھا تھا وہ خشک ہو گیا. یعنی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو حالات آنے ہیں وہ تو آ کے ہی رہیں گے، تو پھر اب پریشان ہونے کی کیا بات ہے. ہمیں ان بیماریوں سے، وباؤں سے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں گے. اس پروردگار نے پہلے بھی ہم پر نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، آئندہ بھی ہم پر احسان فرمائے گا. ہماری توبہ کو، گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان تمام بحرانوں سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، ٹائم ہے ابھی. سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل استغفار 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل درود شریف 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں عمل 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. نماز پڑھیں تو آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ ہمارے دلوں کو منور کرے گا اور ہم اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس کریں گے. ان اعمال کو کیجئے، پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیے. ابھی اذان ہوگی، سنتے پڑھیں گے، پھر اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، نماز ہوگی. اور آج چونکہ ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہے اور مفتی حضرات نے بھی منع کیا ہے، لہذا مسافہ نہیں ہوگا. میری طرف سے آنے والے سب حضرات کو السلام علیکم.